کربلا میں اہل بیت کی عورتوں کے دوپٹے کھینچے گئے تھے، جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ وہ یزیدی فوج بڑی بے ایمان تھی، انہوں نے اہل بیت کو شہید کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت اہل بیت کا خون بہایا ہے۔ ہم ان پر اس مسئلے میں ان سے بری ہیں، لیکن ہماری جو اہل بیت کی خواتین تھی ان کی عزتیں قیامت تک برقرار ہیں۔ یاد ہے، بس میری بیٹی کے سر سے دوپٹہ کوئی نہیں کھینچتا۔ میں علی المرتضیٰ کی بیٹی کے لیے بات سمجھتا ہوں یار، جو ان بے ایمانوں نے کیا ہے وہ مانو، جو انہیں نہیں کیا جھوٹ کسی سے متھے نہ ماریے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اہل بیت کی عورتوں کے ساتھ نعوذ باللہ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے، جی نہیں۔ ظلم اس دھرتی کا سب سے بڑا ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم حسینی ہیں۔ بس یہ ذہن میں رکھیں، ہمارا قیامت میں حشر بھی حضرت حسین کے ساتھ ہو، لیکن جو سچ ہے وہ بیان کریں۔ فدق کی باغ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کھا گئے تھے، نعوذ باللہ۔ میرے دوستو، فدق ایک باغ کا نام ہے۔ شیخ العرب والعجم مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ اول ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق اس میں 13 کھجور کے درخت ہیں، جن میں ایک ایک کو وہ ہاتھ لگا کر گن کے آئے ہیں۔ رسالت مآب الاسلام کو یہ باغ بغیر جنگ کے ملا ہے، خیبر سے مدینہ طیبہ کے راستے میں ہے باغ فدق۔ حضور پاک دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور پاک کی 7 اولادیں تھیں، جن میں 6 اولادیں حضور کی زندگی میں فوت ہو گئیں۔ 4 بیٹیاں، 3 بیٹے۔ قاسم، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، جس کو طیب و طاہر، مطیب و مطہر بھی کہتے ہیں، 5 نام ہے اس بچے کے۔ اور تیسرے بیٹے کا نام ہے ابراہیم۔ یہ بھی بتا دوں کہ دوسرے بیٹے کے 5 نام کیوں ہیں؟ کیونکہ قاسم اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے ہیں اور عبداللہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اسی لیے عبداللہ کا طاہر و طیب و اطہر و مطہر نام ہے کہ پاکیزہ زمانہ تھا کہ نبوت کا اعلان ہو چکا، اس لیے ان کے نام میں اتنی بات ہے صفات میں۔ تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم، یہ تینوں بیٹے حضور پاک علیہ السلام کی زندگی مبارک میں فوت ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضور پاک کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم و فاطمہ رضی اللہ عنہن، 3 بیٹیاں حضور کی زندگی میں فوت ہو گئی۔ چوتھی اور چہیتی اور پیاری بیٹی اماں فاطمہ تو زہرا باقی تھی جب حضور دنیا سے گئے، تو حضور کی اولادوں میں کتنی اولادیں بچ گئیں؟ 1۔ حضور پاک کے وفات کے بعد اماں فاطمہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو خط لکھ کے بھیجا۔ یہ جو کہتے ہیں نا سیدہ دربار میں آئی، جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی ماں کا بچہ مجھے ثابت کر کے دکھا دے کہ جو اماں فاطمہ دربار میں آئی ہیں۔ ارسلت الیہ، انہوں نے خط لکھا اور خط میں یہ سوال کیا کہ میرے والد کی جو میراث ہے وہ مجھے دے دی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اس جواب کو پورا پڑھو، ادھوری بات کرتے ہو۔ حضرت ابوبکر نے جواب میں عرض کیا کہ جواب میں فرمایا فاطمہ، آپ کو زمین چاہیے اسی لیے آپ نے خط لکھا، تو جس زمین پہ آپ انگلی رکھیں آپ کے نام ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر آپ کو یہ حضور کی میراث کے طور پہ چاہیے تو آپ کے والد اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر کے گئے ہیں، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، کہ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہو۔ یہ حضور نے فیصلہ کیا کہ نہ میں اپنے ماں باپ سے وراثت لیے ہے، نہ میری اولاد میں آگے وراثت جائے گی۔ یہ آپ کے والد اور ہمارے نبی کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں حضور کا فیصلہ بدل دوں، پھر آپ کو زمین مل جائے گی، ورنہ یہ فیصلہ آپ اپنے خامد حضرت علی سے بھی پوچھ لیں۔ اس سوال کے بعد اماں فاطمہ نے کوئی بات نہیں کی۔ ظالمہ اماں فاطمہ تو اس بات کو مان گئی تھی۔ آپ یہ 1400 سال کے بعد الزام لگا رہے ہو صحابہ کرام پر۔ اچھا میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنیں توجہ۔ اگر یہی بات ہے کہ اماں فاطمہ کو وہ دے دینا چاہیے تھا، تو تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ حضور کا فیصلہ ابوبکر صدیق بدل دیتا، پیغمبر کا فیصلہ بدل دیتا یار۔ اچھا اگلی بات کروں، ذوق تازہ ہے آپ کا۔ ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کا دور گیا، اس کے بعد کن کی حکومت آئی؟ کن کی؟ کتنے سال؟ 4.5 سال۔ کیا حضرت علی المرتضیٰ نے اس زمین پہ حکومت کی ہے یا نہیں کی؟ یہ فدق حضرت علی کے کنٹرول میں رہا ہے، اس پر کوئی ڈیم تو نہیں بن گیا تھا، اس کو کوئی پانی تو نہیں بہا گیا تھا، کوئی دریا تو نہیں آ گیا تھا، یہ کوئی نہر میں تو نہیں چلا گیا، آج تک قائم ہے۔ یہ فدق کی زمین حضرت علی کے زیر کنٹرول تھی۔ اماں فاطمہ فوت ہو گئی تھی تو حضرت علی نے یہ کیوں نہ کیا
کہ آؤ بیٹا حسن، آؤ شہزادہ حسین، آؤ اپنی ماں کا حق لے لو۔ حضرت علی نے تو فیصلہ نہیں کیا، بلکہ حضور پاک کے فیصلے کو اور ابو بکر صدیق، عمر فاروق و عثمان غنی کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ اگر اماں فاطمہ کو نہ دینا حق کھانا ہے تو پھر حضرت علی پہ فتویٰ کیا ہے؟ تیسری بات، جب حضرت علی المرتضیٰ شہید ہو گئے سن 40 ہجری، 21 رمضان سن 40 ہجری، پھر حکومت کس کی آئی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسن آئے یا نہیں آئے؟ سربراہ مملکت بنے یا نہ بنے؟ ہاں، حضرت امام حسن نے یہ زمین خود اپنے نام کیوں نہیں کرائی میری ماں کا حصہ ہے؟ مجھے بتا دیں۔ اور اس کے بعد 6 ماہ کے بعد حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کی اور حکومت جا کے حضرت معاویہ کو دی۔ اس لیے کہتے ہیں حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے، تو نے کیا میرے معاویہ سے صلح، یہ تیری کمال ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں تیری تائید، تو نبی کا نواسا علی کا لال ہے۔ جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی، تیری صلح بحال ہے، تو علی کا لال ہے۔ امام حسن نے جب صلح کی اور ان میں جتنی شرطیں لکھی حضرت معاویہ نے مانی، اس میں ایک شرط بھی یہ نہیں تھی کہ میری ماں والا حصہ ہمیں دیا جائے۔ تو اس کا معنی ہے جو عقیدہ ابو بکر کا ہے، جو فیصلہ عمر کا ہے، جو فیصلہ عثمان اور عثمان کا ہے، وہی فیصلہ حضرت علی کا ہے، امام حسن کا، امام حسین کا۔ یہ جب بات میں نے کی نا تو ایک ظالم نے مجھے کہا کہ جو اہل بیت کہا کہ ایک مرتبہ چھین لیا جائے نا پھر اہل بیت واپس نہیں لیتے۔ میں نے کہا ایک منٹ، دروغ گورا حافظہ نہ باشد۔ وہ جو پاگل ہوتا ہے نا، جھوٹ بولتے ہیں، اس کا حافظہ نہیں ہوتا۔ تو جب اہل بیت نے نہیں لینا پھر تجھے کیڑی خارش پئی ہوئی ہے بینو دے دو؟ تجھے کیا مسئلہ ہے؟ پھر تیرا دماغ خراب ہے، عقل سے بات کیا کر۔ یہ فیصلہ اس شخص کا ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور اس دھرتی کا سب سے عقل مند انسان۔ اس فیصلے پہ آپ بات کرتے ہوئے تو اس لیے یہ کوئی کھایا بھیا بات نہیں ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کے بارے میں فرمائیے۔ لوگ برا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو کہتے رہیں۔ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ اس دھرتی پر 6 لاکھ علماء کا قائد ہے۔ ہم کراچی سے لے کر خیبر تک لاکھوں علماء اس کی تائید میں، لاکھوں علماء۔ پورے پاکستان کا ایک پیر طریقت نہیں ہے جو اس کا مخالف ہو، ایک شیخ الحدیث نہیں ہے جو اس کا مخالف ہو، ایک مفتی نہیں ہے جو اس کا مخالف ہو۔ 4 چوروں کے اختلاف سے اختلافی مسئلہ نہیں بنتا۔ جو بولتے رہے۔ اس جیسا پرامن صاحب تدبیر اور مدبر عالم دین آپ کو سیاست اسلامیہ میں نہیں ملے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضور پاک کی ایک بیٹی سگی تھی، باقی 3 سگی بیٹیاں نہیں تھیں۔ سنیں، قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت نساء آیت نمبر 170، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ قرآن کریم اس آیت میں کہتا ہے نبی پاک میں حکم دے رہا ہوں آپ 3 طبقوں کو یہ حکم سنا دیں۔ حکم ہے پردے کا۔ کل ازواجک، زوجہ نہیں، ازواج جمع ہے، آپ خود سمجھتے ہو نا۔ زوجہ کسے کہتے ہیں؟ ایک بیوی، اور ازواج کئی بیویاں، جمع ہے، پرولر ہے، سنگولر واحد نہیں ہے۔ کل ازواجک، اپنی تمام بیویوں کو کم سنا دیں۔ اگلا لفظ وبناتک، بنت واحد ہے، ایک بیٹی، بنات کئی بیٹیاں، ساری بیٹیوں کو بتا دیں۔ ونساء المؤمنین، اور عام عورتوں کو بھی بتا دیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ بیویوں کو بتائیں، بیٹیوں کو بتائیں اور مؤمنین کی عورتوں کو بتائیں۔ جب یہ آیت قرآن کی حضور کی کئی بیٹیاں بتا رہی ہیں تو آپ کو کس نے اختیار دیا آپ قرآن کے اوپر انکار کریں؟ قرآن کی تو ایک زبر زیر میں بھی غلطی نہیں ہے۔ اور اگلا جملہ، شاید کوئی آپ کو یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرے کہ بنات کا لفظ تو ہے لیکن امت کی بیٹیاں مراد ہیں، تو انہیں جواب دینا کہ امت کی بیٹیوں کے لیے آگے لفظ موجود ہے ونساء المؤمنین، یہ تیسری عبارت الگ موجود ہے، تو یہ بناتک رسول اللہ کی اپنی بیٹیاں ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، پوری بات کریں۔
جماعت المسلمین کے بارے میں بتائیں. بس اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے. ہمارے کچھ جماعت المسلمین کے ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں پوری امت کافر ہے، صرف ایسی مسلمان ہے. اجی بس صرف تسی مسلمان ہو، اللہ تو انہوں ہدایت عطا فرمائے، اور کوئی نہیں آ سکتا. اور میں کیا بات کروں یار، میں اس بات پہ حیران ہوں. وہ کہتے ہیں کسی جگہ جمعہ نہیں ہوتا، صرف جمعہ ہمارا ہوتا ہے. ہمارے شہر میں ہے، صرف ان کے پاس ایک بیٹھک ہے، اس بیٹھک میں نماز پڑھتے ہیں. مسجدیں نہیں ہیں، صرف یہ بیٹھک ہے. میں نے کہا پھر تو امت ختم ہو گئی. حدیث پاک میں حضور پاک نے فرمایا قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی، جن میں 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی. پورا شہر میں نے کہا تمہارے مطابق کافر ہے، 4 گنجیاں مسلمان ہیں. 80 صفحہ تو چھوڑو، ادھی صافی پوری نہیں ہوتی. عجیب دنیا ہے بھائی. اسی لیے پیٹ کی باتوں کی بات نہ کریں، وہ بات کریں جو اللہ نے بتائی ہے، رسول اللہ نے بتائی ہے، صحابہ کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے. تو اس بات پہ بندہ بات کرے. بعض اوقات ان چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر ہم آ کر نا اپنے بڑے مقصد سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میں ان جیسی باتوں کو کھڈے رہنے لگاتا ہوں کہ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے. اجی تم یہ بات کر رہے ہو. انہی میں سے ایک شخص سے میری بات ہوئی ہے، میں آپ کو تھوڑا شمالی پنجاب کی بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہوا کہ حضور کے بعد ہم امتی کی بات نہیں مانتے. وہ کہنا امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کرنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے حضور کے بعد امتی کی بات نہیں مانے، حضور کی مانیں گے. میں نے کہا آپ ناراض تو نہیں ہوں؟ کہتے نہیں. میں نے کہا آپ تو بڑے بے غیرت آدمی ہیں. وہ تو اس کیوں کیوں؟ میں نے کہا حضور کے بعد آپ بھی تو امتی ہیں نا، تیری کیوں ماننا؟ تو بڑا بے غیرت بند ہے، شرم نہیں آتی؟ اور میں نے اسے حرام دیا فلاں. عزت سے بات کریں. میں نے کہا حضور کے بعد تو امتی ہے تو تیری عزت ہے، جو صحابہ کا شاگرد ابو حنیفہ ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے. میرا دماغ خراب ہے. تو 2 منٹ میں اس کی ڈبری ٹائٹ ہو گئی. تو اس طرح بیٹھ کر سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح محفل میں ان کو ڈسکس کر کے میں ان جیسوں کو ویلیو نہیں دیا کرتا.